اب یہ دونوں جا رہے تھے، اور ہوا یہ کہ بادشاہ کا بیٹا جو شہزادہ تھا وہ کہیں شکار پر گیا تھا اور رات تک آیا نہیں۔ جو دوسرا وزیر تھا اس نے کہا کہ یہ ساری سازش اس وزیر کی ہے جس کو آپ نے معزول کیا ہے۔ بادشاہ نے اپنے ہرکارے دوڑائے اور اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو پکڑ کر لے آئے۔ انہوں نے راستے میں کیا کیا کہ ان کے پاس کچھ 2 روپے تھے یا 2 درہم تھے، انہوں نے 2 خربوز لے لیے، ایک کھا لیا، ایک اپنے ساتھ رومال میں باندھ کر جا رہے تھے۔ جب وہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ شہزادے کو قتل کیا، اور جیسے ہی انہوں نے اس رومال کو کھولا، اس کپڑے کو کھولا، تو اس میں سے شہزادے کا کٹا ہوا سر نکلا۔ بادشاہ نے کہا کہ ان کو ابھی قید کر دو اور کل صبح سے پہلے ان کی ہم گردن اڑا دیں گے۔ اب یہ وزیر اور اس کی بیوی جو ہے وہ قید خانے میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا ماجرا ہے، میں نے تو آج تک کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، لیکن یہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اور ہم نے کسی کو قتل بھی نہیں کیا، اور شہزادے کا سر ہمارے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ یہ دونوں سوچتے رہے کہ شاید ہم نے نمازیں چھوڑیں، کہ نہیں نمازوں پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے، کہ اس نے وزیر کی بیوی نے کہا کہ شاید ہم سے جو ہے وہ روزے چھوٹ گئے ہوں، کہ نہیں روزوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مختلف اپنی وہ دیکھتے رہے۔ پھر وزیر کی بیوی نے کہا ہاں ایک بات یاد آ گئی، کیا؟ کہہ رہے لکڑ ہارے کی بیوی نے جعفر صادق کے کنڈے کا کہا تھا اور میں نے اس کا انکار کر دیا، شاید یہ اسی وجہ سے ہے۔ تو دونوں گڑ گڑائے، دونوں نے جو ہے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جو ہے وہ روتے رہے۔ اتنے میں جو وہ صبح ہونے سے پہلے شہزادہ بھی آ گیا۔ اب بادشاہ نے جو جیسے شہزادہ اس نے کہا لاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ، پھر بھرے دربار میں ان کو طلب کیا، اور وہ رومال کھولا تو اس میں خربوزہ تھا۔ تو اس نے چونکہ انکار کیا کنڈے کا، اس لیے اس کو کیا ہوا، اس کی جو ہے حکومت بھی چلی گئی، اس کو قتل کے پروانے بھی جاری ہو گیا۔ حالانکہ جعفر صادق کا 22 رجب سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ دیکھیں مدینہ میں اس وقت بادشاہ تھی، کیونکہ جعفر صادق کا یوم ولادت ایک روایت میں 8 رمضان 80 ہجری اور ایک روایت میں 18 ربیع الاول اور 83 ہجری آتا ہے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 15 ربیع الاول ہے، 15 ربیع الاول 143 ہجری۔ تو ان کا تعلق 22 تاریخ سے 22 رجب سے کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ کس طرح ہوا، اس کی بنیاد کیسے ڈلی؟ یہ جو ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے اہل تشیع، انہوں نے اس کو ایجاد کیا۔ یہ داستان عجیب انہوں نے لکھوائی، منشی جمیل احمد نے لکھی، اور 22 رجب چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن۔ اب انہوں نے کیا کیا، دیکھیں ایک تو مدینہ میں کوئی بادشاہ تھی نہیں، خلافت تھی 80 ہجری میں، 83 ہجری میں یا 143 میں کوئی خلافت تھی، کوئی بادشاہ نہیں تھی۔ تو کہانیاں گھڑنے والوں نے اتنا بھی نہ سوچا کہ ہم لکھ کیا رہے، اور عوام کل انعام جو اندھے مقلد بن کر ردی تقلید کیا کرتے ہیں انہیں بھی نہیں معلوم یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس سازش کے جو سازشی ہیں وہ اہل تشیع ہیں، جو روافض ہیں، رافضی ہیں۔ انہوں نے اس سازش کو گھڑا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے بھائی تھے، اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، انہوں نے ان کی وفات میں، چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تقریباً 20 سال انہوں نے حکومت کی، عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے روافض نے شہید کیا، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، حسن رضی اللہ عنہ کی حکومت کے خلاف بھی انہوں نے سازشیں کی، حتیٰ کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے تنگ آ کر 6 ماہ میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دست پر بیعت کی اور اقتدار ان کے حوالے کر دیا۔ 20 سال تک امیر معاویہ اقتدار پر رہے، اور انہوں نے ان روافض کا ناطقہ بند کر کے رکھا، یہ پنپ نہ پائے، اور کئی اہل تشیع کو، کئی روافض کو جو ہے وہ قتل کیا گیا، کئی کو وہاں سے نکالا گیا، اور کئی کو اور ان کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن سبا اس کو مدینہ بدر کر دیا۔
یہ ظالم کوفہ میں چلا گیا، اس نے کوفہ میں جا کر اسلام کے خلاف سازشیں کی اور دین کے خلاف اور اسلامی ریاست کے خلاف یہ سازشیں کرتا رہا، اپنے آپ کو یہ مضبوط کرتا رہا۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات 22 رجب کو ہے، تو انہوں نے چپ کے رات کے اندھیرے میں یہ پوریاں بنائی اور یہ ٹکیاں بنائی اور رات کے اندھیرے میں اس کو انہوں نے لوگوں کو کھلایا، خوشیاں منائی۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ کنڈے کیے جاتے ہیں، یہ آج بھی چھپ کے اس کو کھلایا جاتا ہے اور چھپ کے کیا جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں ہو یا نہ ہو، میرے محلے میں تو جو امام باڑہ بھی ہے اور کئی شیعہ بھی رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہوتا یہ ہے کہ اس دن یہ ظالم اپنے گھروں کو چونا بھی کرواتے ہیں، کلر بھی کرواتے ہیں، اور رات میں یہ مغرب کے بعد یہ کنڈے کرتے ہیں۔ اب جب یہ عام لوگوں کو، سنیوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ وفات ہوئی اور اس میں یہ خوشی مناتے ہیں، تو انہوں نے اس کو امام جعفر کا نام دے دیا کہ امام جعفر کے کنڈے ہیں۔ اب یہ سنی بیچارہ بھولا بھالا نہ سمجھ، عقل سے تو کام لیتا نہیں، اور ان کے جو مولوی ہیں ان کو تو اپنا پیٹ پالنا ہے، یہ پیٹ ملا ہے، تو انہوں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے اس کہانی کو جو لوگوں کے درمیان عام کر دیا۔ اب جب یہ کہانی عام ہوئی، اب لوگ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کو بھول گئے۔ بغض صحابہ میں انہوں نے یہ سارے کام کیے۔ ہمارا مقصد ہرگز کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت نہیں، ہمارا مقصد صرف یہ کہ لوگوں کو دین حق بتلایا جائے، لوگوں کو راہ راست پر لایا جائے، لوگوں سے لوگ جو بے دینی کی طرف رواں دواں ہیں، جو بے دینی کی طرف گامزن ہیں، ان کو اس بے دینی سے نکال کے الہ واحد کی طرف لایا جائے۔ تو چونکہ اس کنڈوں کے نام پر لوگوں کو اسلام سے دور کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو مرادیں اور منتیں ماننی تھی وہ چھوڑ کر امام جعفر کے نام پر انہوں نے یہ سارا کیا۔ اب جب سنیوں کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، الحمدللہ آہستہ آہستہ جب علماء اس بات کو بیان کرتے ہیں، تو اب لوگ جو اس سے جب تائب ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک نیا پینترا بدلا کہ جی ٹھیک ہے، امام جعفر کے کنڈے نہیں ہیں، اگر جو ہے یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے تو تب بھی ہم ان کے نام کی نیاز کر لیتے ہیں، چونکہ مولوی کا تو دندہ اس سے چلتا ہے، اس کو تو چاہیے یہ کہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ اس کا دال پانی، اس کی بریانیاں اس کی چلتی رہیں، اس کو حلوے مانڈے ملتے رہیں، لہٰذا وہ اپنے ان حلوے مانڈوں کے لیے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس سے پہلی آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، کہ بے شک ان احبار اور رہبان، ان علماء اور ان مشائخ، ان پنڈتوں کی اکثریت ایسی ہے، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھایا کرتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکنے کے لیے انہوں نے نئی نئی بدعات ایجاد کی، نئی نئی رسومات ایجاد کی۔ اب ان بزرگوں کے نام پر انہوں نے اپنی دکانداری لگائی کہ چلو جی امام جعفر کا تعلق نہیں ہے تو کیا ہوا، وہ شیعہ کرتے ہوں تو کرتے ہوں، ہم تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ ان کی وفات میں ایصال ثواب کر لیتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا گناہگار آدمی تھے؟ کاتب وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی تھے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ اب بتلائیے کہ کیا وہ گناہگار تھے؟ ایصال ثواب کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو گناہگار ہو یا جس کی کچھ نیکیاں کم ہو، تاکہ ہم نیکی کر کے قرآن خوانیاں کر کے اور ایصال ثواب ان کو پہنچائیں۔ حالانکہ یہ ایصال ثواب بھی غیر اسلامی ہے، اس کا بھی تعلق اسلام سے کوئی نہیں، لیکن چلیں سپوز مان لیجئے کہ اگر یہ ایصال ثواب کرتے ہیں تو کیا امیر معاویہ سے تم زیادہ نیک ہو؟ کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جن کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی، اب ان کے لیے آپ جو ہے وہ ایصال ثواب کے ٹوکرے بھیج رہے ہیں، ان کے لیے آپ جو ہیں وہ قرآن خوانیاں کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے
آپ رہے ہیں. دیکھیں عجیب منطق ہے کہ جناب شیرینی پکا لی, پوریاں بنا لی, کھیر بنا لی, اور یہ کرنے کے بعد کھا خود رہے ہیں, اور کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں جی اس کا ثواب اس کو پہنچے. ہم کیا مولوی صاحب اگر اتنا ہی ہوتا ہے تو مولوی صاحب ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال تک آپ کھانا نہ کھائیے گا, میں کھانا کھا کر اور روزانہ آپ کو ایصال کر دوں گا. مولوی صاحب جو ہیں وہاں تل ملا اٹھتے ہیں, یہ بھلا ایسے تھوڑی ہوتا ہے. بہرکیف یہ شیعہ جو ہیں اہل تشیع, یہ انہوں نے اس دین کے اندر یہ ایجاد کیا. یہ میرے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے شیعہ رہتا ہے, اور شاید جو میرے آتے ہیں ہمارے محلے میں تو 2 گلی پیچھے جو ہے امام باڑہ ہے. ہم تو پوری شیعت سے واقف ہیں کہ یہ کیا کچھ نہیں کرتے, کیا کچھ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ خالصتاً شیعوں کا گھڑا ہوا عقیدہ اور ان کا نظریہ ہے کہ جناب امام جعفر کے نام کے کنڈے, اور اسی لیے یہ رات کی تاریکی میں کرتے ہیں. اچھا سنی بھی ان کی دیکھا دیکھا اب رات ہی میں کرتے ہیں. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور نہ ہی اسلام ان کنڈوں کا محتاج ہے, نہ ہی امام جعفر یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کنڈوں کے محتاج ہیں. یہ ساری خرافات ہیں جو لوگوں کے درمیان ایجاد کر لی گئیں, اور لوگوں کو اس دین حق سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا تھا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے تھے, اس دین سے دور کر دیا گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی رشوت کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہم یہ کنڈے کریں گے اور ان کے نام کی منت کریں گے, اور اس منت کو جب کریں گے تو منت پوری ہوگی. اگر ایسا ہوتا, آج شیعت کی اکثریت یہی کیا کرتی ہے. دیکھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے. مطلب میں یہ کہوں کہ میرا پڑوسی جو ہے وہ بالکل کمزور سا آدمی ہے, اور اس کے ہر سال ہوا کرتی ہے, وہ اپنے گھر میں مجالس بھی کراتا ہے. میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ مہتاب بھائی کیا ہوا, ابھی تک تمہاری بگڑی بن نہیں رہی. کہہ رہے ہیں یار اقبال بھائی بس آپ چھوڑیں, آپ جو ہے نا بس ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں. مذاق نہیں اڑاتے, اللہ کے بندے دین کو سمجھو, دین حق کی طرف آؤ, کن چکروں میں پڑے ہوئے. تو اس طرح منت کسی اور کے نام کی ماننے سے, عربی میں اس کو نظر کہتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمران کی بیوی نے, جو مریم کی والدہ تھی, انہوں نے کیا دعا کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے, انہوں نے کیا کہا, انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں اس کو آپ کی نظر کرتی ہوں. نظر کس کے نام کی ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر مانی جائے تو وہ کیا ہے؟ عبادت. نظر عبادت ہے, اور عبادت میں کسی اور کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے, کسی اور کو پکارا جائے, کسی اور کے نام کی عبادت کی جائے تو وہ شرک ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ ہی کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. تو یہ اللہ کے ساتھ ان علماء, ان بزرگوں کو جو برگزیدہ ہستیاں ہیں ان کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو جہاں تک نظر و نیاز کا, عربی میں نظر ہے اور فارسی میں یا اردو میں اس کو نیاز کہتے ہیں. تو یہ نظر یا نیاز یہ کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نظر صرف کس کی ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر کرنا یہ شرک ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی اور کی, غیر اللہ کی نظر اور نیاز کو قرآن مجید میں 4 مقامات پر حرام قرار دیا. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 173 فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام کر دیا تم پر مردار, والدم خون, ولحم الخنزیر اور خنزیر یعنی سور کا گوشت, وما اہل اور ہر وہ چیز جس پر آواز لگائی جائے, پکار لگائی جائے. اہل کسے کہتے ہیں؟ ہلال سمجھتے ہیں, جانتے ہیں ہلال کسے کہتے ہیں؟ جب چاند پہلے دن نمودار ہوتا ہے, چاند جب نظر آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہلال کہتے ہیں. ہلال کیوں کہتے ہیں؟ ہلال اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر آواز لگائی جاتی ہے.
اس پر پکار لگتی ہے، آواز لگتی ہے کہ چاند نظر آ گیا. وما اہلا، اور جس پر پکار لگائی جائے، آواز لگائی جائے، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی آواز لگائی جائے، کسی اور کے نام کی پکار ہو، تو یہ کونڈے ہیں، اس پر کس کی پکار ہوتی ہے؟ امام جعفر کی. اگر جو لوگ اہل تشیع نہیں ہیں، اب جو سنی ہیں، وہ امیر معاویہ کی پکار لگاتے ہیں. اگر یہ 11ویں کرتے ہیں عبد القادر جیلانی کے نام کی، تو 11ویں کس کی ہوتی ہے؟ عبد القادر جیلانی کی، غوث اعظم جسے کہتے ہیں لوگ. اگر یہ 12ویں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز کرتے ہیں. دیکھیں پھر کہ یہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شیخ عبد القادر جیلانی سے، جتنے یہ بزرگ جن کو یہ اپنے بزرگ اور اولیاء مانتے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، یہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ افضل سمجھتے ہیں کہ جی ہم قرآن خوانی کریں گے، ہم ایصال ثواب کریں گے اور ان بزرگوں کو ملے گا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی، خاتم النبیین ہیں، یہ اپنے آپ کو ان سے بھی برتر سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ عید میلاد النبی منائیں گے، قرآن خوانیاں کریں گے، ایصال ثواب کی محفل سجائیں گے، ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، اور اس کا ثواب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نواشد، اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو اللہ کے بندوں، کیا کوئی ایسا سوچ سکتا ہے، کوئی دین کی حمیت رکھنے والا، کوئی مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننے والا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ رسول اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں جی تم لوگ درود بھی تو پڑھتے ہو نا، اس میں تم کہتے تو ہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دعا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہم، اے اللہ، صلی، آپ رحمت بھیجیے، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما صلیتا، جیسے آپ نے رحمت بھیجی، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے قابل اور بزرگی والے ہیں. لہٰذا ہم تو آپ سے التجا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کیجئے، ان کے اولاد پر رحمت کیجئے. آپ جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد پر رحمت کی، اس طرح آپ رحمت کیجئے. ہم دعا کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. ہم براہ راست نہیں کہتے کہ جی ہم نے یہ عمل کیا اور بھیج دیا. اچھا کہتے ہیں جی ہم بھی تو اللہ ہی سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا، یہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کو پہنچا دے. دیکھیں ثواب میں اور دعا میں فرق ہے، ثواب میں اور دعا میں فرق ہے. دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی جاتی ہے، پکار ہوتی ہے، دعا مبانی پکار ہے، پکارتے کسے ہم؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اور ثواب جو ہے اجر ہے، ثواب ایک اجر ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے کھانا کھایا، یہ اس کا اجر کس کو پہنچا جائے؟ فلاں 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو، یا فلاں امیر معاویہ کو، یا امام جعفر کو. اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم نے کیا. انما توفون اجورکم، تمہیں تمہارا اجر پورا پورا دے دیا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. اب کوشش تو آپ کر رہے ہیں، قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اس کا اجر فلاں کو ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایسی اندھی نہیں ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، جس کی اس نے سعی کی. جو وہ نہیں کرے گا اس کو وہ نہیں ملے گا. مرنے کے بعد یہ سارے ثواب کے ٹوکرے، مرنے کے بعد یہ میرے اعمال، اگر ایسا ہی ہے تو بھائی ہم زندہ لوگ آپ کے سامنے ہیں، تم نمازیں پڑھتے رہو، ہمیں بھیجتے رہو. لیکن آپ کی یہ عبادت، آپ کی یہ نمازیں، آپ کی قرآن پڑھنا، یہ بھی کسی کام کا نہیں. کیوں کام کا نہیں؟ اس لیے نہیں کہ جب تک آپ کا ایمان درست نہیں. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے اولین شرط ایمان کی درستگی ہے.